حزب اللہ کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ نے تازہ کارروائی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ذاتی رہائش گاہ پر حملہ کر دیا۔ سعودی میڈیا رپورٹس کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے شہر کیساریہ میں فائر کیے گئے راکٹ میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ذاتی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ سوشل میڈیا کی گئی پوسٹ پر بتایا گیا کہ حزب اللہ کے راکٹ حملے میں جس عمارت کو نشانہ بنایا گیا وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ذاتی رہائش گاہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ حملے کے وقت نیتن یاہو اور ان کے خاندان گھر پر موجود نہیں تھے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اس نے لبنان سے آنے والے 3 ڈرون طیاروں کا پتہ چلایا، جن میں سے 2 طیاروں کو مار گرایا گیا جبکہ تیسرے طیارے نے کیساریہ شہر میں ایک عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اسرائیلی فوج کے پریس بیورو کے مطابق اس دوران میں تل ابیب کے شمال مشرق میں واقع گیلوت فوجی اڈے پر خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ اسرائیلی فوجی نے تصدیق کیا ہے کہ لبنان سے آنے والے ایک ڈرون طیارے نے کیساریہ شہر میں ایک ٹھکانے کو نقصان پہنچایا، جبکہ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے میں ہدف اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا گھر تھا۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے کے مطابق کیساریہ کو نشانہ بنانے والے ڈرون طیارے نے لبنان سے 70 کلومیٹر کی مسافت طے کی۔ دوسری جانب حزب اللہ سے جنگ اسرائیل کو مہنگی پڑ گئی۔ لبنان اسرائیلی فوجیوں کا قبرستان بننے لگا۔ حزب اللہ نے لبنان میں زمینی کارروائیوں کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 55 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور 500 سے زیادہ افسران و اہلکار کو زخمی کر دیا، جن میں سے درجنوں اسرائیلی فوجی کی حالت تشویشناک ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ اسرائیلی فوج کو مسلسل جانی اور مالی نقصان پہنچا رہی ہے، جس میں افسران اور فوجیوں کی بڑی تعداد شامل ہے، اور یہ کارروائیاں جنوبی لبنان کے محاذوں پر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اب تک کی جانے والی لڑائی میں اسرائیل کے 20 مرکاوا ٹینک اور 4 فوجی بلڈوزرز بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ لبنانی سرحد زمین آپریشنز کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے 70,000 سے زیادہ فوجیوں، سینکڑوں ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں کے ساتھ 5 فوجی ڈویژنز تعینات کر رکھی ہیں۔ اس کے برعکس حزب اللہ کے سینکڑوں مزاحمتی جنگجو اسرائیل کی کسی بھی زمینی پیش قدمی کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں مزید شدت آئی ہے۔ اسرائیلی فورسز نے مشرقی اور مغربی سیکٹر سے 7 دیہات کی جانب پیش قدمی کی، تاہم حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس کے جنگجو پہلے سے تیار شدہ حکمت عملی کے تحت اسرائیلی فوج کو کامیابی سے نشانہ بنا رہے ہیں اور سرحدی علاقوں میں گھات لگا کر ان کے حملوں کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کا میزائل یونٹ بھی مزید طاقتور ہو رہا ہے اور اسرائیلی فوجی مقامات اور بیرکوں کو ان میزائلوں کی مدد سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، جن میں پہلی بار استعمال ہونے والا جدید ڈرونز بھی شامل ہیں۔ حزب اللہ کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز ابھی تک سرحد کے قریب کسی بھی لبنانی گاؤں کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ گزشتہ روز بھی جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپ کے دوران اسرائیلی فوج کو بھاری جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا اور جھڑپوں کے دوران 5 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپ میں 5 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ہلاک ہونے والے فوجیوں کا تعلق گولانی بریگیڈ سے ہے اور ان میں ایک میجر اور ایک کیپٹن بھی شامل ہے۔ ادھر یونانی بندرگاہ پر کام کرنے والے مزدوروں کی یونین نے ایک جہاز کے ذریعے اسرائیل لیے جانے والے اسلحے کو روک دیا ہے۔ مزدوروں کی یونین کا کہنا ہے کہ ان ہتھیاروں کو اسرائیل لے جانے کی کوشش تھی۔ بندرگاہ پر کام کرنے والے کارکنوں کی یونین کا کہنا ہے کہ اس ہتھیاروں سے لدے جہاز کو غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جنگ کے خلاف بطور احتجاج روکا گیا ہے۔ یہ اسلحہ برادر جہاز جمعرات کے روز یونانی بندرگاہ پہنچا تھا، جس پر 21 ٹن وزنی اسلحہ لادا گیا تھا، جسے اسرائیل پہنچانا مقصود تھا۔ بندرگاہ کے کارکنوں کی یونین نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ ہم یہ بآواز بلند کہیں کہ بندرگاہ کو غزہ جنگ کا حصہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ ہم امن کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس لیے ہم یونان کو جنگ میں شامل نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح مزدور یونین کی طرف سے فیس بک پیج پر بھی تصاویر اپلوڈ کی گئی ہیں جن پر لکھا تھا قاتل اسرائیل نکل جاؤ، قاتل اسرائیل نکل جاؤ۔